بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 26 ہے خطوط۔ یہ آخری چیپٹر ہے، اس کے بعد میں 8ویں کلاس کا بھی بناؤں گی تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ تو یہ والا ہمارا 7ویں کلاس کا جو ہے آج کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو خطوط جو ہے خط کی جمع ہے، خط یعنی ایک خط اور خطوط یعنی زیادہ خط، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہم خطوط پڑھیں گے یعنی خط پڑھیں گے۔ پہلی بات ہم دیکھتے ہیں خطوط کے بارے میں۔ خط دور دراز علاقوں میں رہنے والے رشتہ داروں سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، یعنی خط ایک ملاقات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ 4 جملے لکھ کر ہم اپنی خیریت سے انہیں آگاہ کر سکتے ہیں اور ان کی جانب سے آئے ہوئے خط سے ہمیں وہاں کے حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ برقی مراسلت نے خط نگاری کی روایت پر اثر ڈالا ہے، یعنی جو آج کل نیٹ وغیرہ چل رہے ہیں نا، فون وغیرہ ہے، تو اس کی وجہ سے خط نگاری پر اثر تو پڑا ہے نا، مگر اس کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہی وجہ کہ خط کے آنے سے آج بھی خوشی کا ویسا ہی اظہار کیا جاتا ہے جیسا گزشتہ زمانے میں کیا جاتا تھا۔ ٹیلی فون اور موبائل کا چلن عام ہونے کے باوجود آج بھی خط کا انتظار کیا جاتا ہے۔ خط نگاری کا چلن پہلے زمانے میں اتنا تھا کہ اس نے ایک فن کی صورت اختیار کر لی تھی، یعنی خط لکھنا بھی ایک فن مانا جاتا تھا۔ یعنی خط کو لکھنا، اس کی مطلب کون کون سے ٹاپک ہونے چاہیے، شروعات کس طرح ہونی چاہیے، مین بات ہونا چاہیے، پھر اختتام ہونی چاہیے، یعنی ساری جو ہے خط لکھنا بھی ایک فن تھا۔ ذیل کے سبق میں اردو کے 2 اہم ادیبوں کے خطوط دیے گئے ہیں جو خطوط نگاری کا اچھا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو یعنی خطوط کا نمونہ ہے جو 2 ادیب ہیں نا، تو ان کے خطوط ہیں۔ تو پہلا دیکھیے، جان پہچان ہم کرتے ہیں جنہوں نے خط لکھا۔ مصنف کا ڈپٹی نذیر احمد سر سید کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو یہ پہلا خط جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ وہ 1836 میں بجنور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پر حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی گئے۔ وہ پہلے مدرس یعنی ٹیچر، پھر محکمہ تعلیمات میں ڈپٹی انسپیکٹر ہوئے۔ انہوں نے ہندوستانی قانون کا ترجمہ کیا۔ اس وقت کے گورنر نے خوش ہو کر انہیں ڈپٹی کلیکٹر بنا دیا۔ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار کہلاتے ہیں۔ اپنے ناولوں میں انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح پر خوب لکھا ہے۔ وہ عورتوں کی تعلیم کے بہت حامی تھے۔ مرات العروس، بنات الناس، توبۃ النصوح اور ابن الوقت ان کے مشہور ناول ہیں۔ انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ دیکھیے، یہ ڈپٹی نذیر احمد ہے، ان کے خط ہم پڑھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا خط نواب سید علی حسن خان بہادر کے نام، جناب عالی، یعنی ہم جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو ان کو کچھ عزت سے مخاطب کرتے ہیں نا، جیسے انگلش میں ہم رسپیکٹڈ سر، رسپیکٹڈ میڈم وغیرہ بولتے ہیں، تو اردو میں جناب عالی عزت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ کو شاید معلوم ہے کہ میں نے بڑی محنت سے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ مجھ کو اس کے لیے 3 برس محنت شاقہ اٹھانی پڑی۔ محنت شاقہ یعنی مشقت، سخت محنت اٹھانی پڑی تھی، اور موجودہ تراجم یعنی ترجمے کی جمع ہے، تفسیر کی جمع ہے، اور حدیثوں کی جمع ہے۔ حدیث کی جمع زیادہ ہوتے ہیں تو جمع یوز کرتے ہیں نا، سے مطابق کرنے کے لیے مولویوں کا اسٹاف رکھنا پڑا ہے۔ تب کہیں جا کر یہ ترجمہ میرے نزدیک با محاورہ، سلیس، مستند اور موجودہ تراجم سے بہت بہتر ہوا ہے۔ پہلے آپ دکھا کر اچھی طرح اطمینان حاصل کر لیجئے کہ آیا واقعی میں یہ ترجمہ موجودہ تراجم سے بہتر ہے یا نہیں۔ آپ کے نزدیک بہتر ثابت ہو تو آپ اس کی سرپرستی کیجئے، کیونکہ اس کی اشاعت میں مدد دینا گویا اغراض رسالت کی تکمیل کرنا ہے۔ بلکہ اگر آپ کر سکیں تو اس ترجمے کی کیفیت کو سرکار کے گوش گزار کریں اور ان سے سرپرستی کی تحریک فرمائیں۔ ترجمے کے حجم اور سواد خط اور چھاپے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قیمت جو قرار دی گئی ہے اس میں کوئی ذاتی مفاد مضمر نہیں، یعنی کوئی ذاتی کسی کا فائدہ نہیں ہے، یعنی جو خرچ ہوا ہے ترجمے کے لیے اور خط کے چھپائی وپائی کا اتنی قیمت قرار دی گئی ہے۔ میرٹھ میں آپ سے تفصیلی ملاقات نہ ہونے کا افسوس باقی رہ گیا۔
ترجمہ تو ہدیتاً آپ کی خدمت میں روانہ کیا گیا ہے، فقط خاکسار نذیر احمد. یہاں پر تاریخ ہے 8 جنوری 1897. یعنی انہوں نے جب قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا اس وقت انہوں نے یہ خط جو ہے نواب سید علی کو لکھا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ جو ان کی سرپرستی کیجئے، اشاعت کرنے میں مدد کیجئے، ہے نا، اور جو بھی کام ہے مطلب اس کتاب کو اس ترجمے کے چھپنے میں مدد کیجئے. ٹھیک ہے، اگلا صفحے پر ہم اب چلتے ہیں. تو دیکھیے دوسرا جو خط ہے اکبر الہ آبادی کا خط مولوی بشیر الدین صاحب ابن ڈپٹی نذیر احمد کے نام. یعنی بشیر الدین صاحب جو ڈپٹی نذیر احمد کے بیٹے ہیں. یہ ابن کا مطلب بولتے ہیں نا فادر آف یا سن آف، تو یہ فادر آف ہے بشیر احمد کے فادر، یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے سن ہیں یہ، ان کے بیٹے بشیر الدین کو خط لکھا. جناب ایڈیٹر صاحب، جناب مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی نے قرآن مجید کا جو بامحاورہ اردو ترجمہ شائع کیا ہے وہ در حقیقت نہایت عمدہ بلکہ لاجواب ہے. لاجواب ہے نا، جس کا کوئی جواب نہیں ہے نا. اس سے بہتر خدمت اسلام کی اس زمانے میں ذہن میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے علم و قابلیت سے قوم کو بہت فائدہ پہنچا اور بہت فائدہ پہنچنے کی امید ہے. بعض مقامات پر مجھ کو شبہ پیدا ہوا ہے، شبہ یعنی شک ہوا ہے تھوڑا سا، یا تو میرا شبہ بے جا ہے، یعنی بیکار ہے میرا شبہ، میرا شک کرنا مطلب ایسے ہی ہے، میں بلا وجہ مطلب شک کر رہا ہوں، میرا شبہ کرنا نامناسب ہے. ایسا ہونا کچھ بعید نہیں، کیونکہ بغیر علم کی روشنی کے محض عقل و قیاس کو اس منزل میں کہاں تک رسائی ہو سکتی ہے، یا فی الواقع ترجمے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے. ایسا ہونا بھی کچھ بعید نہیں، کیونکہ مولوی صاحب کے مددگار اور بزرگوار بھی تھے. شاید کسی نے غلطی کی اور نظر ثانی یعنی دوبارہ جب نظر ڈالی ہوگی ترجمے پر تو نظر نہیں پڑی ہوگی، اس کی نگاہ نہ پڑی. اتنے بڑے عظیم شان قانون فطرت کے ترجمے میں اگر کہیں 2-4 لفظوں پر نظر نہ پڑے تو کوئی تعجب نہیں. یعنی 3 برس لگ گئے تھے ان کو قرآن چھاپنے میں، مطلب قرآن کا ترجمہ کرنے میں. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر کہیں غلطی سے 2-4 لفظوں پر اگر نہیں نظر پڑتی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ایسا انسان سے ہوتا ہے، غلطی تو انسان تو غلطی کا پتلا ہے نا، تو غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. تو یہی کہہ رہے کہ اگر 2-4 لفظوں پر نظر نہ پڑی تو کچھ تعجب نہیں. اب میں ایک شبہ بیان کرتا ہوں، تو اپنا وہ شبہ یعنی اپنا جو شک ہو رہا تھا ان کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ سورہ والتین کا ترجمہ حزب ذیل کیا گیا ہے. ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ساخت کا پیدا کیا، پھر ہم اس کو بوڑھا کر کے کمتر سے کمتر مخلوق درجے میں لوٹا لائے. بریکٹ میں جو الفاظ توضیح کے لیے، یعنی جو بوڑھا کر کے جو توضیح کے لیے یعنی اس کو واضح کرنے کے لیے جو بیان کیا گیا ہے، جو لفظ بڑھائے گئے ہیں، اس کی صحت میں مجھ کو کچھ شبہ ہے. یعنی یہ جو لفظ بوڑھا کر کے جو بریکٹ میں دیا گیا ہے نا، اس سے ان کو کچھ شک ہو رہا ہے. در حقیقت ترجمہ غلط نہیں ہے، معنی میں شاید غلطی ہوئی. اگرچہ میرا خیال صحیح تسلیم کیا جائے تو آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح چاہیے. یعنی اگر کہہ رہے ہیں اس کو اور لوگ دیکھ لو، کچھ اچھے لوگ جو جانکار لوگ ہیں ان کو دکھاؤ کہ اگر یہ والا کچھ جو ان کا خیال ہے اگر یہ صحیح ہے ان کا خیال، تو آئندہ جو ایڈیشن ہوگا یعنی آئندہ کوئی کتاب چھپے گی تو اس کو اصلاح کر دی جائے، ہے نا. جو انسان سے غلطیاں ہو گئی ہے تو اس میں اصلاح بھی ممکن ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کی ایڈیشن میں اس کا اصلاح کر دی جائے، یعنی اس کی کریکشن کر دی جائے. تو یہاں پر جو اس نے خط لکھا وہ اپنا نام لکھتے ہیں، دیکھیے سید اکبر حسین از الہ آباد. تو یہیں پر جو ہے دونوں خطوط ہو گئے مکمل. یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ہماری ویڈیو جو ہے بڑی بن گئی ہے. اگلے مطلب ویڈیو میں ہم معنی و اشارات اور مشق وغیرہ کریں گے. تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو یا آپ لوگوں کو میرے جو میں نے لیٹر جو خطوط پڑھ کر سمجھایا وہ آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور میرا طریقہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. اچھا لگ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بچے ضرورت مند ہیں، جن کے پاس بکس وغیرہ نہیں ہیں، ان کو ہیلپ ملے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے کیونکہ ابھی یہ چل رہا ہے نا کرونا کی وبا پھیلی ہوئی. تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، جو بھی بہتر تدابیر یوز کرنے ہیں، پریکاشن لینا وہ لیجیے.
اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.